اچھا جی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اچھا، اس ویڈیو میں قرآن کو لغت کے ایسے نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ صرف ایک لفظ کیسے قرآن نے چن کے اپنی جگہ صحیح رکھا۔ میں کیا کروں گا، آپ کے سامنے یہ دو آیات رکھوں گا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 اور یہاں پر الٹے ہاتھ پر سورہ ذاریات کی آیت نمبر 26۔ ان دو آیتوں کے جو آخری لفظ ہیں، یہاں پہ حنیذ اور یہاں پہ سمین، یہ میں بتاؤں گا کس طریقے سے قرآن نے ایک لفظ اپنی جگہ صحیح، بالکل صحیح اپنے سیاق و سباق کے مطابق چن کے رکھا ہوا ہے۔ جو لفظ حنیذ ہے یہاں پر، یہ اصل میں کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب ان کے پاس فرشتے آئے تو ان کے سامنے وہ پھر ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے، تو یہ وہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کی۔ اب کہانی تو وہی ہے سورہ ہود میں بھی اور سورہ ذاریات میں بھی، لیکن اس کو بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہے جو قرآن کو معجزانہ بناتا ہے۔ اپنے سیاق و سباق میں ایک لفظ میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک لفظ یہاں پہ حنیذ اور یہ آیت کا آخری لفظ سمین بالکل اپنی جگہ بہترین طریقے سے فٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھانے لگا۔ اب آپ دیکھیں سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں حنیذ، پہلے آپ کو لفظ حنیذ اور سمین میں فرق بتاتا ہوں۔ حنیذ جو ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ بچڑے کے لیے لفظ آئے ہیں۔ حنیذ کا مطلب ہوتا ہے ایک موٹا ہونا، پکا ہوا، تازہ، گرما گرم، اس طریقے سے کہ اس کے چربی، وہ جو چیز ٹپک رہی ہوتی ہے نا، اسے وہ چربی وغیرہ وہ اس وقت ٹپک رہی ہو اور وہ گرما گرم اور موٹا ہو، اور وہ جو پتھروں پہ پکا ہوا ہو۔ اس سارے معنی اس لفظ حنیذ میں آ جاتے ہیں، موٹا ہونا، گرما گرم، تازہ پکا ہوا، گرما گرم۔ لیکن جو لفظ سمین ہے، یہ بھی بچڑے کے لیے ہے، اس کا صرف مطلب ہوتا ہے موٹا ہونا۔ اب آپ دیکھیں، موٹا ہونا اس کا مطلب ہے، تو تاریخی طور پر تو دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ وہ ان کے سامنے ایک موٹا بچڑا بھی لائے اور ایسا بچڑا بھی لائے جو موٹا تھا، گرما گرم، تازہ پکا ہوا، حنیذ جو لفظ ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ قرآن نے سورہ ہود میں کہانی بتاتے وقت لفظ بچڑے کے لیے حنیذ استعمال کیا، جبکہ سورہ ذاریات میں لفظ سمین یعنی موٹا استعمال کیا؟ ایسا کیوں؟ اب میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن ایک لفظ کو کیسے اپنے سیاق و سباق میں بہترین پرفیکٹلی رکھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، سورہ ہود میں سیاق و سباق ہے اسپیسیفک چیزوں کا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں کہانی چل رہی ہے، ترجمہ آپ دیکھیں اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے، اب ترجمہ جو بڑے غور سے سننا ہے، ہمارے فرشتے کیا لے کر آئے؟ خوشخبری لیے ہوئے پہنچے۔ کہا تم پر سلام، ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری، دیکھیں فوراً سے، یعنی کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ اب یہ سیاق و سباق ہے اس سورہ ہود میں۔ اب سورہ ذاریات میں آ جائیں، پچھلی دو آیتوں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ سیاق و سباق دیکھیں، اے نبی، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت کی بھی تمہیں پہنچی ہے۔ اب یہاں پہ سورہ ہود میں کہا گیا تھا ہمارے فرشتے، یعنی ہمارے رسول، جو کہ ایک اعلیٰ مرتبے کی چیز ہے بمقابل صرف مہمان کہنا۔ مہمان تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، سورہ ذاریات میں صرف کہا مہمان آئے۔ یہاں پہ پھر آگے کہا گیا جب وہ ان کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہو۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہو، کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا ناآشنا سے لوگ ہیں، پتہ نہیں۔ یہاں پہ کہا گیا وہ خوشخبری لے کے آئے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ بات اور اونچے انداز کی ہو رہی ہے۔ جب ناآشنا ہونا پتہ نہیں کہ کون ہے، یہاں پہ خوشخبری لیتے ہوئے آئے۔ یہاں پہ پھر کہا گیا سورہ ہود میں کچھ دیر نہ گزری، یعنی کہ فوراً سے جلد از جلد کیا، یہاں پہ کچھ دیر نہ گزری کا ذکر نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ سورہ ہود میں کہا گیا کہ فرشتے آئے، رسول یہاں پہ رسولنا، ہمارے رسول آئے، جس کو یہاں پہ ترجمہ کیا گیا فرشتے۔ یہاں پہ خوشخبری کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، جلدی سے لانے کا ذکر ہے، ساری چیزیں اعلیٰ درجے کی، ٹھیک ہے۔ جبکہ سورہ ذاریات میں نہ فرشتوں کا ذکر ہے، بس مہمان کہا گیا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ فوراً لے کے آئے، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ایک ناآشنا سے لوگ ہیں۔ تو اس سیاق و سباق میں اب آپ دیکھیں کہ جب فرشتوں کا ذکر، خوشخبری کا ذکر، سارے ایسی چیزوں کا ذکر جہاں پہ مہمان نوازی کی طرف زیادہ الفاظ استعمال ہوئے، زیادہ اعلیٰ درجے کی باتیں ہو رہی ہیں، فرشتے، خوشخبری، جلدی لے کے آنا، تو وہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہ لفظ حنیذ استعمال کیا جاتا، کہ کہا گیا کہ وہ بچڑا گرم تھا، موٹا تھا، تازہ پکا ہوا، اس سے چربی ٹپک رہی ہے، اور سبحان اللہ اس میں ساری یہ صفات۔ جبکہ یہاں پہ جب کہا گیا کہ کچھ مہمان تھے
ان کو وہ ناشنا سے تھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جلدی لائے گئے، تو بس یہاں پہ یہ کہنا مناسب تھا کہ موٹا سا لائے، بجائے اس کے کہ کہنا کہ اتنا پکا پکایا تازہ لے کے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں سیاق و سباق کے مطابق قرآن نے کس بہترین طریقے سے الفاظ کا چناؤ کیا، اور کتنا یہ جس طریقے سے کچھ اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ یار قرآن نے پرانی کہانیاں لے لی، یہ لے لی، لیکن یہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس کا انداز بیان کس طریقے سے موزوں ہے، وہ کس بہترین طریقے سے اپنے سیاق و سباق میں بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر وہی بات جو ہر دفعہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے اترنا قرآن کا کہ تقریباً 23 سال پہ نازل ہونا اور پچھلے 1400 سال سے اس کو نہ بدلنا، اس کے باوجود اور آپ دیکھیں 23 سال میں نازل ہوا، ہر آیت کس وقت مختلف آیات نازل ہوئے، اس کے باوجود قرآن نے صحیح آیت کے ساتھ صحیح الفاظ، صحیح سیاق و سباق کے مطابق الفاظ استعمال کیے. سبحان اللہ. اور پھر وہ قرآن کا نہ بدلنا کہ کسی نے اس کے اندر ایڈیشنز کیے بغیر ہمارے پاس پہنچا، یہ ساری چیزیں اس کو موزانہ بناتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان قرآن میں یقین کی حد تک بڑھائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.